عام طور پر عقائد پر کام کرنے والے حضرات ضال اور مضل کو دیکھتے ہیں کہ کون گمراہ ہے اور کون گمراہ کر رہا ہے، زار اور مضر کو نہیں دیکھتے کہ کون نقصان دہ ہے اور کون نقصان پہنچا رہا ہے۔ عقیدے پر کام کرنے والے کو جہاں زال اور مضل دیکھنا چاہیے وہاں زار اور مضر بھی دیکھیں، جہاں یہ دیکھیں ضلالت کس سے پھیل جا رہی ہے وہاں یہ بھی دیکھیں کہ ضرر کس سے پھیل رہا ہے۔ بسا اوقات ایک انسان ضلالت اور گمراہی میں بڑے درجے پر ہوتا ہے، لیکن آپ کو، آپ کے نمازیوں کو اور آپ کے اہل علاقہ مسلمانوں کے دین کو نقصان پہنچانے میں وہ چھوٹے درجے پر ہوتا ہے۔ ضلالت میں بڑے درجے پر ہوگا، گمراہ بڑا ہوگا، لیکن دین کو نقصان پہنچانے میں چھوٹے درجے پر ہوگا۔ اور بعض ضلالت اور گمراہی میں چھوٹے درجے پر ہوں گے لیکن ضرر اور دین کو نقصان پہنچانے میں بہت آگے ہوں گے۔ اور جب ہم اس بنیاد پہ کام کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ کافر ختم ہو گئے، تم نے اس کے خلاف بولنا تھا۔ میں نے کہا بھی نقصان تو یہ پہنچا رہا ہے تو کس کے خلاف بولنا تھا؟ میں اس کی کئی ایک مثالیں دیتا ہوں، بات اچھی طرح سمجھ لیں۔ آپ کی مسجد میں ایک عیسائی، آپ کے محلے میں ایک عیسائی ہے، اب ظاہر ہے عیسائی تو غیر مسلم ہے، آپ کے محلے میں عیسائی ہے، غیر مسلم ہے، اور وہ مسجد کی نالی صاف کرتا ہے، مسجد کے وضو خانے کو صاف کرتا ہے، مسجد کے گٹر کو صاف کرتا ہے، اور کبھی آپ کے بچے کو عیسائی ہونے کی دعوت نہیں دیتا، کبھی کسی نمازی کو خراب نہیں کرتا، بلکہ اس کا گٹر کو صاف کرنا، نالیوں کو صاف کرنا، مسجد کے باہر جھاڑو دینا، وضو خانے کو صاف کرنا، یہ نمازیوں کے لیے سہولت پیدا کرتا ہے۔ اور اسی ہمارے محلے میں بدعتی ہے جو ہر روز فتوے لگاتا ہے، ہر روز ہمارے اکابر کے خلاف باتیں کرتا ہے، ہر روز ہماری مسجد میں نماز پڑھ کے ہمارے خلاف پمفلٹ تقسیم کرتا ہے، ہمارے پیچھے نماز پڑھنے کے بجائے ہماری مسجد میں الگ جماعت کراتا ہے۔ اسی طرح ہماری مسجد میں ایک بدعقیدہ ہے، غیر مقلد ٹائپ کا ہے، کبھی نماز ہمارے پیچھے نہیں پڑھے گا، الگ جماعت کرائے گا، اور مسجد کے اندر آئے گا ٹوپیاں اتروا دے گا، مسجد میں آئے گا آمین کے نام پہ جھگڑے شروع کرا دے گا، مسجد میں آئے گا فضائل اعمال کو لے کر کفر شرک کے فتوے شروع کرا دے گا۔ اب آپ بتائیں، اگر کوئی بندہ آپ سے پوچھے یہ بدعتی یا یہ غیر مقلد یا یہ عیسائی، یہ بتائیں کہ ان میں سے ضلالت میں کون بڑا ہوا ہے، ہم کہیں گے عیسائی، وہ تو غیر مسلم ہے، یہ بدعتی ہے لیکن مسلمان ہے، یہ غیر مقلد ہے مسلمان ہے، ہم نے کب ان کو کہا کہ یہ عیسائی سے بڑے ہوئے؟ تو پھر کوئی بندہ پوچھے کہ آپ اس مسجد میں تقریر غیر مقلد کے خلاف کرتے ہیں، بدعتی کے خلاف کرتے ہیں، عیسائی کے خلاف نہیں کرتے، ہم کیا جواب دیں گے؟ بھائی وہ عیسائی ہے لیکن ہماری مسجد کے نمازی کو خراب نہیں کر رہا، یہ مسلمان ہے اور مسجد کے نمازی کو خراب کر رہا ہے، یہ مسلمان اور ہمارے نماز میں تفرقہ ڈال رہا ہے، اس نے ہماری مسجد میں 2 جماعتیں شروع کرا دی ہیں، اس نے ہماری مسجد میں فرقہ فریع شروع کر دی ہے، اس نے ہماری مسجد کے آنے والے لوگوں کو نماز سے روک دی ہے، تو پورا ماحول تو یہ خراب کر رہا ہے، اب ہم یا ضرر کو دیکھیں گے یا ضلالت کو دیکھیں گے؟ تو بسا اوقات ایک آدمی ضلالت میں نچلے درجے پر ہوتا ہے، ضرر میں بڑے درجے پر ہوتا ہے، اور بسا اوقات ایک ضلالت میں بڑے درجے پر ہوتا ہے اور ضرر میں نچلے درجے پر ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یوں بات نہ سمجھ آئے تو میں ایک اور مثال دیتا ہوں جو جلدی بات آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ آپ ایک مسجد کے امام ہیں، آپ ایک مسجد کے امام ہیں، آپ نے اس مسجد میں 30 سال خدمت کی ہے، تنخواہ بھی بہت کم ہے، غربت میں کام کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے حالات بدلے اور آپ سے پڑھنے والا شاگرد ملک سے باہر چلا گیا یا ملک میں اچھا ملازم ہو گیا، اچھی اس کی تجارت شروع ہو گئی، اس نے آپ کے ساتھ تعاون شروع کیا، آپ کا موٹر سائیکل آ گیا، آپ کی گاڑی آ گئی،
یا آپ کا مکان اچھا بن گیا یا آپ کے عمرے پر چلے گئے، تو آپ ہی کی مسجد میں نماز پڑھنے والے نمازی وہ پریشان ہو گئے، مولانا کے پاس پیسے کہاں آ رہے ہیں، اس کے کپڑے بڑے اچھے ہیں، اس کا کھانا بڑا اچھا ہے، اس کو چیک کرو۔ اب وہ آپ کے حاسد ہیں، آپ کے مخالف شروع ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے پلان بنایا بھی ان کو مسجد سے نکالو۔ اب یہ نمازی ہیں اور آپ کو مسجد سے نکالنے کی پلان بنا رہے ہیں۔ آپ کی مسجد میں نمازی ہیں اور کسی بھی عنوان پہ کام کرنے والے ان کی جماعت ہے۔ میں کسی خاص جماعت کی بات نہیں کرتا، کسی بھی عنوان پہ کام کرنے والی وہ جماعت ہے، اور آپ کے بارے میں ان کو فکر ہے کہ ان کو مسجد سے نکالو۔ 30 سال سے آپ نے کام کیا ہے، بچے آپ نے تیار کیے ہیں، آپ کے پڑھے ہوئے بچے عالم بن کر واپس اسی مسجد میں آ رہے ہیں، اور وہ اسی جماعت کے ساتھ ہیں جو آپ کے محلے کی مسجد میں کام کر رہی ہے۔ وہ جماعت کسی بھی عنوان پہ کام کرے، توحید پہ کام کرے، ختم نبوت پہ کام کرے، وہ صحابہ پہ کام کرے رضی اللہ عنہم، اجتہاد و تقلید پہ کام کرے، حیات النبی پہ کام کرے، وہ تبلیغی جماعت ہو، کوئی بھی جماعت ہو، مجھے آپ بتائیں، آپ نے ایک مسجد میں 30 سال کام کیا ہے، آپ نے بچے تیار کیے ہیں، وہ حافظ عالم بنے ہیں، اور کسی موضوع پر کام کرنے والی جماعت کے پاس چلے گئے ہیں، اور وہی جماعت اب کوشش کر رہی ہے آپ کو یہاں سے نکالیں، تو آپ کو خوشی ہوگی، تکلیف ہوگی؟ بھائی میں 30 سال گزر گئے ہیں، اب میرے بچے جوان ہو رہے ہیں، میں بڑھاپے میں چلا گیا ہوں، میں کہاں جاؤں؟ اور آپ ہی کی اسی مسجد کے محلے کا ایک نماز آدمی ہے جو نماز نہیں پڑھتا اور کردار کا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ آپ نماز پڑھ کے باہر نکلتے، آپ کے چہرے پر پریشانی ہے، وہ آپ کو پوچھتا ہے مولانا صاحب آپ پریشان ہیں، کیا ہوا؟ نہیں کوئی ایسی بات نہیں۔ پھر بھی کیا ہوا بتائیں؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ پھر بھی کہتے ہیں آپ بتائیں نا مسئلہ کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں مسئلہ کیا ہے؟ 30 سال سے آپ کی مسجد میں نمازیں پڑھا رہا ہوں، چھوٹی سی مسجد سی بڑی کی ہے، مسجد کو آباد کی ہے، بچے میں نے پڑھائے ہیں، آج اس مسجد میں نام لینے والا اللہ کا کوئی نہیں تھا، آج جماعتیں بن گئی ہیں، اور مجھے اس مسجد سے نکالنے کے لیے پلان بن رہے ہیں کیونکہ یہ میری جماعت کا نہیں ہے، یہ میری جماعت کا نہیں ہے، یہ میری جماعت کو سپورٹ نہیں کر رہا۔ تو وہ کہتا ہے مولانا صاحب میں نماز تو نہیں پڑھتا، بے دین تو ہوں لیکن بے غیرت نہیں ہوں، میں جب تک یہاں موجود ہوں میں دیکھتا ہوں تمہیں مسجد سے کون نکالتا ہے، تم کھل کے بیان کرو، کسی کی جرأت ہے تمہیں نکالے؟ اب مجھے آپ بتائیں یہ جو مسجد کے نمازی تھے آپ کو یہ اچھے لگیں گے یا مسجد کا بے نمازی اچھا لگے گا؟ آپ جو مسجد میں تقریر کریں گے ان نمازیوں کے خلاف کریں گے یا اس بے نمازی کے خلاف کریں گے؟ کوئی بندہ آپ سے کہے کہ یار تم ان کے خلاف تقریر کرتے ہو تو نمازیں پڑھتے ہیں، اس کے خلاف کرو وہ تو نہیں پڑھتا، آپ کہیں گے یار وہ نماز تو نہیں پڑھتا لیکن ہمیں خراب نہیں کرتا، یہ نماز پڑھ کے ہمیں خراب کر رہے ہیں۔ اب ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ ان میں گمراہ کون زیادہ ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دین کے لیے نقصان دہ زیادہ کون۔ کتنے لوگ ایسے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں مسجد میں ہوں گے، نماز پڑھیں گے اور مسجد کے امام کو حق بیان نہیں کرنے دیں گے۔ آپ ہماری مسجد میں ختم نبوت بیان نہ کریں، ہماری مسجد میں صحابہ کا نام لیں رضی اللہ عنہم، آپ مسجد کے اندر عقیدہ توحید بیان نہ کریں، آپ اجتہاد پہ بات نہ کریں، آپ 20 تراویح پہ بات نہ کریں، آپ حیات النبی پہ بات نہ کریں، اور ہیں نماز پڑھنے والے اور امام کو اسی مسجد میں حق بیان کرنے سے، عقیدہ بیان کرنے سے منع کرتے ہیں، اور اسی محلے کے ایک آدمی ہے جو جمعہ پڑھتا ہے اور کہتا ہے مولوی صاحب آپ عقیدے پر بیان کیوں نہیں کرتے، کھل کے بیان کریں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اب بتائیں آپ کو راحت کس سے ہوگی اور آپ کس کے خلاف پریشان ہوں گے؟ میں اس لیے گزارش کرتا ہوں ہم زال اور مضل کو دیکھیں لیکن ساتھ زار اور مضر کو بھی دیکھیں۔ بس اوقات ایک انسان ضلالت میں بہت آگے ہوتا ہے لیکن نقصان دینے میں بہت چھوٹا ہوتا ہے، اور بس اوقات ایک نقصان دینے میں بہت آگے ہوتا ہے لیکن ضلالت اور گمراہی کے اندر وہ چھوٹے درجے کا ہوتا ہے۔ تو زال اور مضل کے ساتھ زار اور مضر کو بھی دیکھنا ہے۔ میں کتنی مثالیں آپ کو دوں، مجھے آپ بتائیں کتا ناپاک ہے یا مچھر ناپاک ہے؟ کتا ناپاک ہے یا مچھر ناپاک ہے؟ آپ کہیں جی کتا ناپاک ہے، تو یہ بتائیں اگر آپ کے گھر کے دروازے پر کتا ہو اور کاٹے نہ اور وہ گھر میں داخل ہو، آپ اس کو گولی مار دیں گے؟ آپ اس کو مار دیں گے؟ آپ اس کو باہر دھکیلیں گے؟ ماریں گے نہیں۔ اور اگر مچھر کو آپ کے گھر میں داخل ہو تو آپ وہی اس کو مار دیتے ہیں، حالانکہ بیچارہ ہے بھی چھوٹا اور ناپاک بھی نہیں ہے۔
کیوں؟ وہ کتا بڑا ہے، ناپاک ہے، لیکن آپ کو نقصان نہیں دے رہا، اور یہ مچھر چھوٹا ہے اور ناپاک بھی نہیں ہے لیکن آپ کو نقصان دے رہا ہے، تو آپ اس مچھر سے پریشان ہیں، اس کو مار رہے ہیں، کتے کو نہیں مار رہے۔ کوئی بندہ آپ سے پوچھے مولانا صاحب مچھر مارتے ہو، کتے کیوں نہیں مارتے؟ میں گزارش کرتا ہوں بات بہت اچھی طرح سمجھیں، صرف ضلالت کو نہ دیکھا کریں، ضرر کو بھی دیکھا کریں۔ میں دمام سعودی عرب میں تھا، تو ایک بہت بڑے عالم ہیں، میں نام نہیں لیتا، تو کام فرما رہے ہیں، اور انہیں بہت بڑی تعداد میں کفار کو مسلمان کیا ہے، اور میری ہی ملاقات کے لیے تشریف لائے۔ میں بھی دمام میں تھا، وہ بھی دمام میں تھا، پتہ چلا تو مجھے ملنے کے لیے تشریف لائے۔ تو ان کے ساتھ جو 3-4 اور بھی آدمی تھے، تو ان میں سے ایک نے مجھے کہا کیا حال ہے، خیریت ہے؟ ٹھیک ہے۔ میں نے کہا اللہ کا شکر ہے۔ تو آج کل کیسا کام چل رہا ہے؟ میں نے کہا جی شرارتیں بہت ہو رہی ہیں، فساد بہت ہو رہا ہے، امت کے ٹکڑے کر رہا ہوں۔ آپ کیسی بات فرماتے ہیں؟ میں نے کہا یہ بات آپ نے جو کل کو کہنی ہے کہ ہم تو غیر مسلموں کو مسلمان بنا رہے ہیں، یہ تو مسلمانوں کو لڑا رہا ہے، تو میں نے بہتر سمجھا میں خود ہی کہہ دوں۔ نہیں ایسی بات تو نہیں ہے۔ میں نے کہا پھر ایسی بات نہیں تو کیوں ایسی باتیں آپ لوگ کرتے ہیں؟ غیر مسلموں کو مسلمان بنانا بہت بڑا کام ہے، لیکن جو پہلے سے مسلمان ہیں ان کا اسلام بچانا کیا یہ چھوٹا کام ہے؟ کیا یہ چھوٹا کام ہے؟ مسلمان بھی بنائیں، لیکن جو مسلمان موجود ہیں ان کو دہریوں سے بچائیں، ان کو الحاد سے بچائیں، اہل بدعت سے بچائیں، یہ بھی دین کا کام ہے۔ خیر میں نے ان کو بڑی وضاحت سے ساری باتیں کی۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں ان باتوں کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں، اللہ مجھے اور آپ کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو عقیدے کی بنیاد مخالفت یا موافقت نہ ہو، وہ میں نے عرض کر دیا۔ عقائد پر کام کرنے والے صرف ضلالت کو نہ دیکھیں بلکہ ساتھ ضرر کو بھی دیکھیں۔ عام طور پہ ہمیں یہ سمجھایا جاتا ہے کافر دنیا میں ختم ہو گئے، یہ مسلمان ہی رہ گئے تھے، یہ کوئی کافر ہے جن کے خلاف تم لگے ہوئے ہو، یہ کوئی کافر ہے۔ میں کبھی ساتھی سے کہتا ہوں مجھے بات نہیں سمجھ آتی کہ آپ کے گھر میں کوئی آپ کی عزت لوٹنے کے لیے آپ اس کو مار دیتے ہیں، میں پوچھوں یہ کافر ہے؟ کہتے ہیں نہیں۔ کیوں مارا اس کو؟ جی عزت لوٹ رہا تھا۔ تو میں کہتا ہوں وہ یہودی ختم ہو گیا ان کو مارتے تم، عیسائی ختم ہو گیا تم ان کو مارتے، کمیونسٹ ختم ہو گیا تم ان کو مارتے، تم نے اس کو چھوڑ کے اس کے کیوں مارا؟ آپ کہتے ہیں میرے گھر کو نقصان یہ دے رہا تھا۔ فرق کیا ہے؟ آپ اپنی بیوی کو اپنی عزت سمجھتے ہیں، اپنی ماں کو عزت سمجھتے ہیں، اپنی بیٹی کو اپنی عزت سمجھتے ہیں، اپنی بہن کو عزت سمجھتے ہیں۔ اس پر حملہ کرنے والا مسلمان بھی ہو تو آپ اس کو معاف نہیں کرتے، میری عزت پہ حملہ ہے۔ اور میرا مسئلہ یہ ہے میں پورے دین کو اپنی عزت سمجھتا ہوں۔ توحید میری عزت ہے، غیرت ہے، ختم نبوت میری غیرت ہے، دفاع صحابہ میری غیرت ہے، حیات النبی میری غیرت ہے، عصمت انبیاء میری غیرت ہے، ثواب و عذاب قبر ہماری غیرت ہے۔ یہ سارے عقائد ہماری غیرت ہیں۔ اپنی غیرت پہ حملہ کرنے والا جو بھی ہو وہ غیر ہی ہوتا ہے، وہ بڑا غیر ہو یا چھوٹا غیر ہو، ہم اس حملے کو قبول نہیں کرتے۔ فرق کیا ہے؟ کسی سے دفاع گولی سے ہوتا ہے، کسی سے دفاع ڈنڈے سے ہوتا ہے، کسی سے دفاع دھکے سے ہوتا ہے، کسی سے زبان سے ہوتا ہے۔ میں تو گولیاں بھی نہیں مارتا، میں تو ڈنڈے بھی نہیں مارتا، میں تو دھکے بھی نہیں دیتا، میں تو زبان بھی استعمال کرتا ہوں اور وہ بھی مثبت استعمال کرتا ہوں۔ تو اس پر تو داد دینی چاہیے، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ میں جو بات کہہ رہا ہوں میں کوئی پریشان ہو کر نہیں کہہ رہا، میں کوئی رونا نہیں رو رہا، میں تمہیں آپ کو سمجھا رہا ہوں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا سیکھیں۔ بحمداللہ تعالی ہم آج تک نہ پریشان ہوئے، نہ کبھی مایوسی کا شکار ہیں، نہ کبھی جھجکے ہیں، نہ کبھی جھکے ہیں، نہ ہی کوئی ہمارے ارادے ہیں کہ جھجکنے اور جھکنے کا ایسا کوئی مسئلہ نہیں۔ میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ میں بڑی اہمیت سے بار بار کہہ رہا ہوں، زال اور مضل کو مد نظر رکھتے ہوئے زار اور مضر کو بھی مد نظر رکھیں، ضلالت کا خیال کرتے ہوئے ضرر کا بھی خیال رکھیں، فتنوں کے خلاف کام کرتے ہوئے فتنیوں کو بھی نظر انداز مت کریں، خارجی فتنوں کے خلاف لڑتے ہوئے داخلی فتنوں کو کبھی نظر انداز نہ کریں۔ اور یہ ہمارے شیخ الہند کا مزاج ہے رحمہ اللہ تعالی۔ حضرت شیخ الہند نے خارجی فتنوں کا مقابلہ کیا تو داخلی فتنوں کو
کبھی بھی نظر انداز نہیں فرمایا. یہ حضرت شیخ الاسلام مدنی کا مزاج ہے، حکیم الامت حضرت تھانوی کا مزاج ہے. یہ ہے دیوبندیت جس پر میں کھڑا ہوں. اس کو بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں.